السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ہدایت الرسانی کا سبق نمبر 45 صفحہ نمبر 363 کی عبارت ولو قالت اعتقه عنی ولم تسم مالا، یہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے۔ ولم تسم مالا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد کما تحب وترضى۔ ولو قالت اعتقه عنی ولم تسم مالا لم يفسد النکاح والولاء للمعتق، وهذا عند ابی حنیفة ومحمد رحمه اللہ تعالی، وقال ابو یوسف رحمه اللہ هذا والأول سواء لأنه يقدم التمليك بغير حفظ تصحيحا لتصرفه ويسقط اعتبار القبض كما إذا كان عليه كفارة ظهار فأمر غيره أن يطعم عنه، ولهما أن الهبة من شرطها القبض بالنص فلا يمكن إسقاطه ولا إثباته اقتضاء لأنه فعل حسي بخلاف البيع لأنه تصرف شرعي، وفي تلك المسألة الفقير ينوب عن الآمر في القبض، أما العبد فلا يقع في يده شيء لينوب عنه۔ ولو قالت، اور اگر آزاد عورت نے، حرہ آزاد عورت، قالت کہے، اعتق عنی کہ اس اپنے غلام کو میری طرف سے آزاد کر دو، ولم تسم مالا اور مال کا تذکرہ نہ کرے تو نکاح فاسد نہیں ہوگا۔ والولا، اس صورت میں کہ جب آقا اس عورت کے کہنے پر اس کو آزاد کر دے تو والولا للمعتق، ولا معتق یعنی آزاد کرنے والے کو ملے گی۔ معتق آزاد کرنے والا ہے تو ولا اس کو ملے گی۔ یہ ولا کا ملنا طرفین کے یہاں ہے، اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ مسئلہ اور پہلے والا مسئلہ یہ دونوں برابر ہیں، لأنہ کیونکہ امام ابو یوسف، لأن ابا یوسف اس لیے کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عامر کے تصرف کو درست کرنے کے لیے یقدم التملیک بغیر عوض، کہ تملیک کو مقدم مانتے ہیں، اس لیے کہ امام ابو یوسف تملیک کو مقدم مانتے ہیں بطریق ہبہ کے، طریق عوض یعنی بطریق ہبہ کے، تصحیحا لتصرفہ، عامر کے تصرف کو درست کرنے کے لیے، یعنی امام ابو یوسف تملیک یعنی مالک بنائے جانے کو مقدم مانتے ہیں بغیر ہبہ کے، بغیر بطریق ہبہ کے، عامر کے یعنی حکم دینے والے کے تصرف کو درست ماننے، درست ثابت کرنے کے لیے۔ وَيَسْقُطُ اعتبار القبض، اور قبضے کو یسقط ساقط کر دیتے ہیں، وَيَسْقُطُ اعتبار القبض، اور قبضے کا جو معتبر ہونا ہے، قبضے پر جو اعتبار ہوتا ہے وہ ساقط ہو جاتا ہے یا اس کو ساقط کر دیتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اگر کسی غلام کی آزاد بیوی آپ نے شوہر
غلام کے آقا سے کہے کہ میری طرف سے اپنے غلام یعنی میرے شوہر کو آزاد کر دو، اور مال وغیرہ کا کوئی تذکرہ نہ ہو اس آزاد کرنے کے عوض، تو طرفین کے ہاں یہ مسئلہ بھی پہلے مسئلہ کی طرح یہ کہ ان کا نکاح فاسد نہیں ہوگا، بلکہ وہ دونوں میاں بیوی حسب سابق میاں بیوی ہی رہیں گے، جبکہ غلام آزاد ہو جائے گا، اور اس مسئلہ میں اس غلام کی ولایت وہ معتق یعنی آزاد کرنے والے کو ملے گی، اور عامر یعنی بیوی جو آزادی کا حکم دینے والی ہے اس پر کوئی عوض وغیرہ بھی واجب نہیں ہوگا۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسئلہ اولا اور مسئلہ حضا یعنی پہلے والا مسئلہ جو گزشتہ سبق میں بیان ہوا اس میں، اور اس مسئلہ میں حکم دونوں کا یکساں ہے، چاہے عامر مال کا تذکرہ کرے یا تذکرہ نہ کرے، جیسے کہ پہلی صورت میں 1000 کا تذکرہ کیا ہے اور یہاں تذکرہ نہیں کیا۔ بہرحال دونوں صورتوں میں آزادی تو اسی کی طرف سے متحقق ہوگی، اور جس طرح پہلے مسئلے میں مذکورہ میاں بیوی کا رشتہ زوجیت منقطع ہو گیا تھا، ختم ہو گیا تھا، اسی طرح اس مسئلہ میں بھی ان کا رشتہ ختم ہو جائے گا، ان کا رشتہ ختم ہو جائے گا۔ ختم ہونے کی وجہ کیا ہے؟ لِأَنَّهُ، اس امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل لِأَنَّهُ يقدم التملیغ سے شروع ہو رہی ہے۔ خلاصہ دلیل کا یہ کہ جس طرح پہلے مسئلے میں عاقل بالغ کے کلام کو درست کرنے کے لیے اقتضاءً اس کی ملکیت کو مقدم مان لیا گیا، ایسے ہی اس مسئلہ مذکورہ میں بھی کلام عاقل کی درستگی کے پیش نظر اس کی ملکیت کو مقدم مانا جائے گا۔ فرق صرف اتنا ہوگا کہ پہلے مسئلے میں ملکیت کو مقدم مان لینا بالحفظ یعنی 1000 کے عوض میں تھا، اور یہاں بدون الحفظ ہے، بشکل ہبہ ہے، لہذا کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہبہ کے لیے تو قبضہ شرط ہے اور یہاں قبضہ مفقود ہے، نہیں پایا جاتا، کیونکہ جب پہلے مسئلہ میں اعتق ہو کو بیوی کہہ رہی ہے نا اس کے آقا سے اعتق حاضر ہو، اس کو بیع اور شراء کا حکم لگا دیا گیا، تو یہ وہاں بھی بیع کا ایک اہم رکن یعنی قبول ساقط ہو گیا تھا، لہذا جب رکن ساقط کرنا ممکن ہے تو فقدان شرط یعنی شرط کا نہ پایا جانا یا شرط کا ساقط ہو جانا اس میں بھی کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اس لیے صورت میں بھی عاتق ہو اس کو ہب ہو لی ثم عاتق عنی کے معنی میں ہوگا، یعنی میری طرف سے مجھے ہبہ کر دو اور پھر میری طرف سے آزاد کر دو کے معنی میں ہوگا۔ قبضہ کے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ قبضے کے سقوط کی اور بھی کئی مثالیں ہیں۔ کما اذا جیسا کہ اس صورت میں جب عامر پر کفارہ ہو، جب عامر پر کیا ہو، عامر کے ذمہ گزشتہ کسی چیز کا کفارہ ہو، علیہ کفارۃ ظہار، ظہار کا کفارہ ہو، فامر غیرہ ان یطعم عنہ، اور عامر کسی دوسرے کو اپنی طرف سے کھانا کھلانے کا حکم دے دے، مثلاً ایک آدمی پر ظہار کا کفارہ واجب ہے اور اس نے کسی دوسرے سے یہ کہہ دیا بھائی میری طرف سے 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، میرے اوپر ظہار کا کفارہ ہے، تو وہ جس کو حکم دیا اس کو کہیں گے مامور، تو مامور نے تعمیل حکم میں حکم پورا کرنے کے لیے کھانا تو کھلا دیا 60 لوگوں کو، اگرچہ یہاں عامر کا قبضہ وغیرہ تو نہیں پایا گیا، مگر پھر بھی یہ حکم اور کھانا کھلانا دونوں درست ہیں اور عامر اپنے کفارہ سے بری الذمہ ہو جائے گا۔ تو
تو جیسے یہاں بغیر قبضے کفارہ ادا ہو جائے گا، ایسے ہی صورت میں یعنی جس نے کھانا کھلایا اس نے اس کے ہاتھ میں قبضے میں تو نہیں دیا، خود کھلا دیا اس کے حکم پر، تو بغیر قبضے کفارہ ادا ہو جائے گا۔ ایسے ہی اس صورت مسئلہ مذکورہ میں بھی بغیر عامر کے قبضہ کے تملیک مقدم مانی جائے گی، اگرچہ اس کا قبضہ نہیں ہے، اور عتق یعنی آزادی اس کی طرف سے واقع ہوگی۔ اللہما سے طرفین کی دلیل ہے کہ ان الہبۃ من شرطها القبض بالنص، کہ نص کے اعتبار سے ہبہ کے لیے قبضہ شرط ہے۔ فلا يمكن اسقاطه ولا اثباته اقتضاء، لہذا قبضہ کو نہ ساقط کیا جا سکتا ہے، نہ ہی اقتضاءً اسے ثابت مانا جا سکتا ہے۔ لأن القبض، تو کیونکہ قبضہ ایک حسی فعل ہے، لأن القبض فعل حسی، قبضہ ایک فعل حسی ہے برخلاف بے کے، اس لیے کہ بے ایک شرعی تصرف ہے۔ لأن البيع تصرف شرعی وفي تلك المسألة الفقير ينوب عنه، اور کفارے کے مسئلہ میں قبضے کے حوالے سے فقیر عامر کا قائم مقام ہو جائے گا۔ فقیر جو ہے وہ الفقیر ینوب قائم مقام ہو جائے گا عن العامر، عامر کے فی القبض، قبضہ کے مسئلے میں، کفارے کے مسئلے میں قبضے کے حوالے سے فقیر عامر کا قائم مقام ہو جائے گا۔ وَأَمَّا الْعَبْدُ، رہ گیا غلام، تو اس کے قبضے میں کوئی چیز ہی نہیں ہوتی، لا يقع فی شیء لینوب عنہ، اس کے قبضے میں کوئی چیز نہیں ہوتی کہ وہ عامر کی جانب سے نیابت کر سکے۔ طرفین کی دلیل سے سمجھانا مقصود ہے کہ ہبہ کے درست ہونے کے لیے قبضے کا مشروط ہونا منصوص ہے۔ حدیث پاک میں لا تصح الہبۃ الا مقبوضہ، کہ ہبہ درست نہیں ہوتا مگر قبضہ کے ساتھ، تو یہ نص ہے۔ اس لیے ایک رکن کا ساقط ہو جانا، اس پر قیاس کر کے نہ تو آپ اسے ساقط کر سکتے ہیں، نہ ہی اقتضاءً اسے ثابت کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ قول کی جنس میں سے نہیں ہے کہ اسے کسی دوسرے قول مثلاً اعتقت وغیرہ کے ضمن میں ثابت مان لیں، بلکہ یہ ایک ایسی فعل ہے جس کا معتبر ہونا اور اس کے وجود کو ساقط ہونے کو، اس کے وجود کو معتبر ہونے کو ساقط نہیں کیا جاتا، اور نہ ہی اسے بحث پر بے پر قیاس کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ بے ایک شرعی تصرف کا نام ہے جو قول کی جنس ہے۔ کسی قول عاتق ہو کہ ضمن میں اس کا ثبوت ممکن ہے۔ وفی تلکا سے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے صورت مسئلہ کو کفارہ زہار پر قیاس کیا تھا، تو یہاں مسلم رحمۃ اللہ کی تردید کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کفارہ زہار والے مسئلے میں قبضے کے حوالے سے فقیر چونکہ عامر کا نائب بن جاتا ہے۔ جب فقیر عامر نے کہا تھا میرا کفارہ کھانا کھلا دو، اس نے فقیروں کو کھلا دیا، فقیر اس عامر کا نائب بن گیا اور قبضہ ثابت ہو گیا۔ گویا کہ اس نے جو کھانا کھلانا تھا فقیر نے کھا لیا تو قبضہ ثابت ہو گیا، لیکن صورت مسئلہ میں چونکہ آزادی کے بعد غلام خلاش اور تہی دست ہو جاتا ہے، اس لیے کہ آزادی جو ہے وہ ملکیت کو زائل کرنے اور مالیت کے طرف کا نام ہے، اور وہ اس قابل ہی نہیں رہتا کہ وہ اتنی مالیت دے دے اور آزادی لے لے کہ نیابت کر سکے عامر کی۔ لہذا یہاں ہبہ حسب ثابت بغیر قبضے کے رہتا ہے، جس کا شریعت میں کوئی اعتبار نہیں۔ لہذا جب قبضہ ہونے اور نہ ہونے کے حوالے سے دونوں مسئلوں میں فرق ہے تو ایک کو دوسرے پر قیاس کرنا پھر دانشمندی کی بات نہیں ہے۔
آگے جو باب شروع ہو رہا ہے باب و نکاح اہل شرک وَإِذَا تَزَوَّجَ الْكَافِرُ بِغَيْرِ شُهُودٍ أَوْ فِي عِدَّةِ كَافِرٍ وَذَلِكَ فِي دِينِهِمْ جَائِزٌ. ثم أسلم أقر عليه وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال زفر رحمه الله النكاح فاسد في الوجهين إلا أنه لا يعترض لهم قبل الإسلام والمرافعة إلى الأحكام. وقال أبو يوسف محمد رحمه الله في الوجه الأول كما قال أبو حنيفة رحمه الله وفي الوجه الثاني كما قال زفر رحمه الله تعالى له أن الخطابات عامة على ما مر من قبل فترجمهم وإنما لا يعترض لهم لذمتهم إعراضا لا تقريرا وإذا ترافعوا أو أسلموا والحرمة قائمة وجب التفريق ولهما أن حرمة نكاح المعتدة مجمع عليه فكانوا ملتزمين له وحرمة النكاح بغير شهود مختلف فيه ولم يلتزموا أحكامنا بجميع الاختلافات. ولأبي حنيفة رحمه الله أن الحرمة لا يمكن إثباتها حقا للشرع لأنهم لا يخاطبون بحقوقه ولا وجه إلى إيجاب العدة حقا للزوج لأنه لا يعتقده بخلاف ما إذا كانت تحت مسلم لأنه يعتقده. وإذا صح النكاح فحالة المرافعة والإسلام حالة البقاء والشهادة ليست شرطا فيها وكذا العدة لا تنافيها كالمنكوحة إذا وطئت بشبهة یہ باب ہے مشرکین کے نکاح کے احکام کے بارے میں. تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پہلے کتاب النکاح کے باب نکاح الرقیق کے احکامات بیان فرمائے. اب یہاں سے مشرکین کے نکاح کے احکامات کو بیان فرما رہے ہیں. کیونکہ غلام کی نسبت کافر اور مشرک زیادہ خسیس یعنی گھٹیا اور رذیل ہوتے ہیں، اس لیے غلام کے نکاح کے احکام کو مشرکین کے نکاح سے مقدم یعنی پہلے بیان کیا. مشرک وہ بدبخت کہلاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرائے. تو یہاں مطلقاً منکر وحدانیت مراد ہے اس باب کے اندر مشرک سے، جو اللہ کی وحدانیت کا انکار کرنے والا ہو. وَإِذَا تَزَوَّجَ اور جب نکاح کر لیا کسی کافر نے بغیر گواہوں کے او فی عدت کافرین تو گواہوں کے بغیر یا کسی کافر شوہر کی عدت میں کافر عورت سے نکاح کر لیا کافرہ عورت سے. اور جب نکاح کر لیا کسی کافر نے بغیر گواہوں کے کسی کافرہ عورت سے یا کسی کافر کی عدت میں نکاح کر لیا کافر عورت سے وَذَلِكَ فِي دِينِهِمْ جائز اور یہ ان کے مذہب میں جائز ہے. ثم اسلما پھر وہ دونوں میاں بیوی مسلمان ہو گئے. اقرّا علیہ یعنی علی ھذا النکاح اقرّا برقرار رکھا جائے گا ان دونوں کو اسی نکاح مذکورہ نکاح پر جو بغیر گواہوں کے ہوا یا عدت میں ہوا. اور یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں اور امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دونوں صورتوں میں یعنی بغیر گواہوں کے نکاح کرنے میں بھی اور کسی دوسرے کی عدت کے دوران عورت سے یعنی دوسرے کسی نے طلاق دی تھی اور یہ اس طلاق کی عدت گزار لی ہے تو گویا کہ اس کی عدت ہے اس کافر کی اس عدت کے دوران نکاح ہونے کی صورت میں دونوں صورتوں میں النکاح فاسد فی الوجہین کہ دونوں صورتوں میں نکاح فاسد ہے. الا انہ لا یتعرض لهم قبل الاسلام البتہ اسلام لانے والمرافع الی الحکام اور حاکموں کے پاس معاملہ لے جانے سے پہلے ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کی جائے گی. ان کے ساتھ کوئی جو ہے وہ معاملہ چھیڑا نہیں جائے گا اسلام لانے
سے پہلے اور حاکموں کے پاس، قاضی وغیرہ کے پاس معاملہ لے جانے سے پہلے ان کے ساتھ جو ہے اعتراض ان پر نہیں کیا جائے گا، چھیڑ چھاڑ نہیں کی جائے گی۔ اور امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ صاحبین کا قول یہ ہے کہ فی الوجہ الاول کما قال ابو حنیفہ، کہ وہ کہہ رہے ہیں پہلی صورت میں تو یہ ایسے ہو جائے گا جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، یعنی صاحبین کا قول پہلی صورت میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول کے مطابق، جبکہ دوسری صورت میں صاحبین کا قول فی الوجہ ثانی امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق ہے۔ لہو لظفر، امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ خطابات احکامات کو کہتے ہیں کہ احکامات عامۃ علی ما مر من قبل، کہ خطابات شرع یعنی شریعت کے احکامات وہ عام ہیں جیسے کہ پہلے گزر چکا ان کے بارے میں بیان، شریعت کے احکامات عام ہیں۔ اس میں جو انہوں نے کہا ہے نا ان الخطابات عامۃ علی ما مر، اشارہ کیا ہے جو فی پہلی فصل میں اللہ تزوج النصرانی بقولہ وہذا الشرع واقع عاماً، یہ ہے ھذا الشرع وقع عاماً کی طرف اشارہ ہے کہ شریعت کے احکامات تو عام ہیں، اس لیے فتلزمہم، تو لہذا کیا ہوگا مسلمانوں کی طرف وہ کفار اور مشرکین پر بھی لازم ہوں گے۔ شریعت کے احکامات چونکہ عام ہیں ہر ایک کے لیے، یا ایھا الناس، لہذا وہ مشرکین اور کافروں پر بھی لازم ہوں گے جیسے مسلمانوں پر لازم ہوتے ہیں۔ وَإِنَّمَا لَا يُتَعَرَّضُ لَهُمْ لِذِمَّتِهِمْ اعراضاً، وہ البتہ ان کے عہد و پیمان کے پیش نظر، معاہدہ کے پیش نظر بر بنا اعراض ان سے چھیڑ چھاڑ نہیں کی جائے گی، یعنی اعراض کرنے کا انداز اختیار کر دیا جائے گا، ان سے چھیڑ چھاڑ نہیں کی جائے گی۔ لا تقریراً، اثبات احکام کے اثبات یا استحکام کے طور پر نہیں، یعنی اعراض کے طور پر تو ان سے چھیڑ چھاڑ نہیں کیا جائے گا، اثبات یا استحکام کے طور پر نہیں بلکہ اعراض کے طور پر۔ والحرمۃ قائمۃ وَإِذَا تَرَافَعُوا أَوْ أَسْلَمُوا والحرمۃ قائمۃ وَإِذَا، لیکن جب وہ حکام کے پاس معاملہ لے جائیں گے، ترافعوا، جب یہ اپنا معاملہ حکام کے پاس لے جائیں گے یا دونوں مسلمان ہو جائیں گے تو والحرمۃ قائمۃ، اس حالت میں کہ حرمت باقی رہے گی تو تفریق ضروری ہوگی، حرمت باقی رہے گی تو تفریق کیا ہوگی؟ ضروری ہوگی۔ یہاں صورت مسئلہ ہے کہ کسی کافر نے دو گواہوں کے بغیر کسی کافر عورت سے شادی کر لی یا کسی ایسی کافر عورت سے شادی کر لی جو کسی دوسرے کافر سے متعلقہ ہو کر عدت میں تھی، اور دوران عدت ہی کسی کافر نے اسے نکاح بھی کر لیا۔ زوجین کسی ایسے کافرانہ مذہب سے متعلق ہیں جہاں گواہوں کے بغیر نکاح درست ہے، ان کے مذہب میں درست ہے، یا کسی کافر کی عدت میں نکاح درست ہے، اس کے بعد وہ دونوں مسلمان ہو گئے میاں بیوی، تو امام صاحب کے نزدیک ان کا نکاح درست، اسلام لانے کے بعد ان کو تجدید نکاح کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اسی سابقہ نکاح پر وہ برقرار رہیں گے۔ جبکہ امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دونوں صورتوں میں ان کا آپس میں نکاح فاسد ہے، البتہ جب تک وہ اسلام نہیں لے آتے یا مسلمان حکام کے پاس اپنا کیس معاملہ قاضی وغیرہ کے پاس جو ہے وہ عدالت کے پاس نہیں لے جاتے معاملہ، اس وقت تک ان سے چھیڑ چھاڑ نہیں کی جائے گی اس موضوع پر، اور ان کی حالت پر ہی چھوڑ دیا جائے گا، باقی رکھا جائے گا۔ امام صاحب اور امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں مسئلہ تو واضح ہے، البتہ صاحبین کے ہاں دونوں مسئلوں میں تفصیل ہے۔ وہ یہ ہے کہ پہلے مسئلہ یعنی بغیر گواہوں کے نکاح کرنے کی ضرورت میں تو وہ امام صاحب کے ساتھ ہیں صاحبین، دوسرے مسئلہ یعنی دوسرے کافر کی عدت گزار رہی تھی، اس میں اس کا نکاح کرنا وہ امام ظفر کے ساتھ ہے۔ یہی امام شافعی اور امام احمد کا بھی مسلک ہے۔
امام شافعی اور امام احمد رحمہ اللہ کا بھی مسلک ہے۔ تو امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ شریعت نے جہاں اور جن مواقع پر لوگوں کو مخاطب کیا ان تمام مخاطبین خطاب کرنے میں عمومیت ہے، یعنی شریعت کا خطاب کسی کافر، کسی مذہب کے ماننے والوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، کسی فرقے، کسی مذہب کے ساتھ نہیں ہے، کیونکہ نکاح اور اس کے متعلقات کے سلسلے میں بھی لا تعظم عقدۃ النکاح حتی یبلغ الکتاب اجلہ ولا نکاح الا بشہود کے ذریعے جو خطابات دیے گئے ہیں تو وہ سب عام ہیں۔ اس لیے جس طرح مسلمان شریعت کے احکامات کے پابند ہیں، اسی طرح کفار اور مشرکین بھی ان احکامات کے پابند ہوں گے شریعت کے، اور ان کے حق میں بھی وہ تمام شرعی امور لازم اور واجب ہوں گے جو مسلمانوں پر لازم اور واجب ہیں۔ اور چونکہ دوران عدت معتدۃ الغیر یعنی دوسرے کی عدت گزارنے والے سے نکاح کرنا یا گواہوں کے بغیر نکاح کرنا مسلمانوں کے حق میں تو منع ہے، ایسے ہی کافروں کے لیے بھی اس طرح کا نکاح ممنوع ہوگا، اور نہ ہی اس کے جواز کا فتویٰ دیا جائے گا، اور نہ ہی اس نکاح کو نافذ کیا جائے گا۔ وَإِنَّمَا لَا يُعْتَرَض، یہاں سے جواب دیا جا رہا ہے امام ظفر کی جانب سے سوال مقدر کا جواب۔ سوال یہ بنتا ہے کہ جب مسلمانوں کی طرح کافر بھی خطابات شرع کے، شریعت کے احکامات کے مکلف، یہ خطابات ان کو بھی عام ہیں، تو جس طرح احکام اسلام سے اعراض کرنے پر مسلمانوں کو زجر اور توبیخ و تنبیہ ہے، دیندار بنایا جاتا ہے تنبیہ کے ذریعے، ایسے ہی غیر شرعی حرکتیں کرنے پر کافروں اور غیروں کو بھی تنبیہ کرنی چاہیے پھر، جبکہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ یہ معتدۃ الغیر سے نکاح کرنے کے باوجود بھی اسی حالت پر چھوڑ دیا، کسی طرح کوئی اس کو کہا سنا نہیں کیا۔ تو اس کا جواب دیتے کہتے ہیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ کہ اس طرح کی حرکتیں کرنے پر کافروں کے خلاف جو کارروائی نہیں کی جاتی وہ اس وجہ سے نہیں کہ کافر اسلام یا اہل اسلام جب وہ خاموش رہ کر ان کی حرکتوں کو، کافروں کی حرکتوں کو استحکام بخش رہے ہیں، تائید کر رہے ہیں، ایسا نہیں، بلکہ یہ خاموشی تو ان کے عہد و معاہدے کی وجہ سے ہے، اور وہ بھی اعراض و ناپسندیدگی پر محمول ہے، یعنی اسلام کے پاک صاف دامن کو کافروں کی غلیظ حرکات سے بچانے کے لیے اعراض کی بنا پر ایسا کیا جاتا ہے۔ جیسے کوئی غلیظ بد زبان آدمی ہو اور اس کے مقابلے میں شریف آدمی یہ کہہ کر بچ نکلے اور اس کے بکواسات کی طرف توجہ نہ دے، تو اب اس کا مطلب کیا ہوگا کہ وہ اس کی تائید تو نہیں کر رہا، بلکہ وہ اپنا جو ہے دامن بھی داغدار ہونے سے بچا رہا ہے اور اس کے منہ نہیں لگ رہا۔ فَإِذَا تَرَافَعُوا وَأَسْعَوْا أَسْلَمُوا وَالْحُرْمَ قَائِمَةٌ، یہاں سے یہ بتا دیا کہ جب وہ کفار اپنا معاملہ مسلمان حکام کی طرف لے جائیں یا اسلام قبول کر لیں تو حرمت قائم ہے، یعنی کفار اپنا معاملہ اپنے تک محدود رکھیں گے، اس وقت تک تو ان سے کوئی چھیڑا خانی نہیں ہوگی، لیکن جب وہ یہ معاملہ مسلمان حکام کے پاس، قاضی وغیرہ کے پاس فیصلے کے لیے لے جائیں گے تو ان کا یہ نکاح پھر فاسد قرار دیا جائے گا۔ وجب التفریق، ان کے درمیان تفریق یعنی جدائی لازم ہو جائے گی، ان کی جدائی پھر کیا ہو جائے گی؟ تفریق ضروری ہو جائے گی۔ لاہمات سے صاحبین کی دلیل ہے کہ حرمت نکاح المعتدہ مجمع علیہ، کہ معتدہ سے یعنی دوسرے کافر کی طرف سے عدت گزارنے والی عورت سے نکاح کی حرمت متفق علیہ، کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ فقالوا ملتزمین لہا، اور لہذا کافر بھی اس حرمت کے پابند ہوں گے۔ وحرمت النکاح بغیر شہود مختلف فی، اور بغیر گواہوں کے نکاح کرنے کی جو حرمت ہے اس میں اختلاف ہے، مختلف فی ہے۔ اور لم یلتزموا احکامنا بجمیع الاختلافات، اور کافر لوگ تمام اختلافات کے ساتھ ہمارے احکام کے پابند نہیں ہیں۔
ولی ابی حنیفہ سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل پیش کی جا رہی ہے کہ ان الحکم یمکن اثباتها حقا للشرع، کہ حق شرع کے طور پر حرمت کا ثابت کرنا ممکن نہیں، کیونکہ کفار شریعت کے حقوق کے مخاطبین نہیں ہیں، لأنہم لا یخاطبون بحقوق شرع، شریعت کے حقوق کے وہ مخاطبین نہیں ہیں، شریعت کا خطاب تو نہیں ہے۔ ولا وجہ الی ایجاب العدہ حقا، اور حق زوج کے طور پر عدت واجب کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، کوئی وجہ نہیں ہے، لأنہ لا یعتقدہ بخلاف ما اذا کانت تحت مسلمین، اس لیے کہ مذکورہ شوہر وجوب عدت کا معتقد نہیں ہے، عدت کے واجب ہونے کا معتقد نہیں ہے، برخلاف اس صورت کے کہ جب کافرہ کسی مسلمان کے نکاح میں ہو، کوئی کافرہ عورت کسی مسلمان کے نکاح میں ہو، لأنہ یعتقدہ، اس لیے کہ مسلمان وجوب عدت کا معتقد ہے، عدت کے واجب ہونے کو مانتا ہے، جبکہ کافر عدت کے واجب ہونے کو کہاں مانتا ہے۔ لہٰذا وَإِذَا صَحَّ النِّكَاحُ، جب نکاح درست، تو پھر کیا ہے؟ حالت المرافعہ والاسلام، یعنی اپنا معاملہ حکام کے پاس لے جانے اور اسلام قبول کرنے کی جو حالت ہے، حالت البقاء، کیا ہے؟ حالت بقا کی حالت ہے، اور حالت بقا میں شہادت شرط نہیں ہے، وہ شہادت لیست شرطا فی حالت البقاء، اور شہادت یعنی گواہی کا ہونا حالت بقا میں شرط نہیں ہے۔ اور وَقَذَا الْعِدَّةُ لَا تَنَافِي حَقَّ الْمَنْكُوحِ، ایسے ہی عدت بھی حالت بقا کے منافی نہیں ہے، جیسا کہ منکوحہ جب اس سے وطی بشبہ کر لی جائے۔ تو یہاں لہما صاحبین کی دلیل بیان کی گئی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ غیر کی معتدہ سے نکاح کو جملہ ائمہ کرام متفقہ طور پر ناجائز اور حرام سمجھتے ہیں، کہ ایسی عورت جو دوسرے کسی سے طلاق ہو کر عدت گزار رہی ہے اور کوئی اس سے نکاح کر رہی ہے، حرام ہے۔ البتہ گواہوں کے بغیر نکاح کی حرمت میں ائمہ کا اختلاف ہے۔ امام مالک ابن ابی لیلہ رحمہ اللہ فتح القدیر اور بنایہ وغیرہ کی صراحت کے مطابق اسے حلال اور جائز سمجھتے ہیں بغیر گواہوں کے نکاح کو، لہذا متفق علیہ احکامات میں کافر ہمارے تابع ہیں، جن میں تمام ائمہ کا اختلاف ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور چونکہ معتدۃ الغیر، غیر کی عدت گزارنے والی سے نکاح کی حرمت بھی متفق علیہ ہے، اس لیے اس مسئلہ میں تو وہ اسلامی شریعت کے پابند ہوں گے، اور جس طرح مسلمانوں کے حق میں یہ نکاح حرام ہے، ایسے ہی کافروں کے حق میں بھی دوسرے کی عدت گزارنے والی عورت سے نکاح کرنا ناجائز اور حرام ہی ہوگا، کیونکہ یہ متفق علیہ مسئلہ ہے اس کی حرمت کا۔ ہاں، بغیر گواہوں کے نکاح کی حرمت، اس میں چونکہ یہ اختلافی مسئلہ ہے، کافروں نے جملہ اختلافات کے ساتھ ہمارے حکام کی اتباع نہیں کی، اس لیے بغیر گواہوں کے نکاح کے مختلف ہونے کی وجہ سے اس مسئلے میں بھی وہ ہماری اتباع نہیں کریں گے، اور ان کے حق میں مذکورہ نکاح درست اور جائز ہوگا۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ کہ معتدۃ الغیر کے نکاح کو حرام قرار دینے کی دو صورتیں ہیں، ایک شریعت کا حق بنا کر اسے حرام قرار دیا جائے گا، اور دوسرا حق زوج، شوہر کے حق کے طور پر اسے حرام قرار دیا جائے گا، اور صورت مسئلہ مذکورہ میں دونوں صورتیں ممکن نہیں ہیں۔ شریعت کے حق کے طور پر اسے حرام قرار دینا اس لیے ممکن نہیں ہے کہ کفار شریعت کے حقوق کے مخاطب ہی نہیں ہیں معتدۃ الغیر کے بارے میں، اور حق زوج والی صورت میں اس لیے ممکن نہیں کہ شوہر معتدۃ الغیر سے نکاح کی حرمت کا معتقد نہیں ہے، کافر شوہر، لہذا جب تحریم کے دونوں دروازے بند تو پھر حرمت کا کوئی نیا دروازہ یا جائز نہ ہونے کی کوئی نئی راہ تلاش نہیں کی جائے گی، اور کفار کے حق میں ان کا مذکورہ بیان کردہ نکاح درست اور جائز سمجھا جائے گا، بخلاف اس کے کہ اگر کوئی ذمی عورت پہلے کسی مسلمان کے نکاح میں ہو، پھر اس نے اسے طلاق دے دی مسلمان نے، اب اس مسلمان شوہر کی عدت میں کوئی کافر سے نکاح کر لے تو یہ نکاح درست نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کہ یہاں نکاح کے حرام ہونے کی دوسری صورت ہے، یعنی مسلمان کی بیوی ہونا، اور مسلمان عدت کا معتقد ہے،
اور عدت کے دوران نکاح کو حرام سمجھتا ہے، اس لیے یہ ضرورت موجود ہے، یہاں تو نکاح درست نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا ان تمام تفصیلات سے واضح ہو گیا کہ مذکورہ دونوں نکاح درست ہیں، اور جب ابتداء نکاح درست ہو، مرافع الی الحکام قبول اسلام، یعنی حکام کی طرف اپنا معاملہ لے جانا کافروں کا اور اسلام قبول کرنا، یہ نکاح کے درست ہونے پر اثر انداز نہیں ہوگا، کیونکہ مرافعہ الی الحکام اور قبول اسلام کی حالت یہ تو بقائے نکاح کی حالتیں ہیں، اور بقا کے لیے شہادت معتبر نہیں۔ اس لیے جس طرح معتدۃ الغیر کا نکاح درست، ایسے ہی نکاح بلا شہود بھی درست ہوگا، اور چونکہ عدت بھی حالت بقا کے منافی نہیں، اس لیے معتدۃ الغیر کا نکاح بھی درست ہوگا۔ اگر اس کی مثال، اگر کسی آدمی نے شبے میں کسی دوسرے کی بیوی سے وطی کر لی، یہ سمجھا کہ فلاں کا شوہر مر چکا ہے اور اس سے وطی کر لی، بعد میں معلوم ہوا کہ صورتحال ایسی نہیں ہے تو درست نہیں، تو اب شبے میں وطی کر لیے، بعد میں معلوم ہوا کہ ایسی صورتحال ایسی نہیں، اس کا شوہر تو نہیں مرا، موجود ہے، وطی شبے میں کر لی، تو اس صورت میں پہلے شوہر کا نکاح باقی رہے گا، اور حق وطی کی حفاظت اور صیانت کے پیش نظر عورت پر عدت لازم ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے احکامات نبی کی سنت کو سیکھنے، سمجھنے، عمل کرنے، پوری دنیا تک پہنچانے کی توفیق اور قبولیت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔